آج پورے علاقے میں چوروں کی خبر اس طریقے سے پھیل گئی ہے کہ ہر جگہ سے یہ فون آتا ہے، سنبھل کر رہنا، حساب سے رہنا اور ساودھانی سے رہنا۔ جو بھی کوئی فون کرتا ہے وہ یہی بات کہتا ہے اپنے رشتے داروں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوا، ہمارے یہاں ویسا ہوا۔ یعنی کہ چوروں کی دہشت اس طریقے سے پھیل گئی ہے کہ ہر انسان کی زبان پر چوروں کا لفظ چھا گیا ہے۔ رات کو اگر کوئی سو رہا ہے تو آہٹ بھی ہوتی ہے تو ڈر کے مارے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور کچھ حضرات اتنا زیادہ ڈر گئے ہیں، اور ڈرنے کی بات بھی ہے کیونکہ وہ لوگ جان سے مار دیتے ہیں، ہتیا کر دے رہے ہیں لوگوں کی، تو ڈرنے کی بات بھی ہے۔ اتنا ڈر گئے ہیں کچھ لوگ کہ وہ راتوں میں سو نہیں رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر روڈوں پر بیٹھ گئے ہیں پلی بچھا کر۔ اور کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ لاؤڈ اسپیکر کے مادھیم سے اولینس کر رہے ہیں اور اپنے پورے محلے والے کو، پوری بستی والوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ کوئی نہ سوئے، سب لوگ جاگتے رہیں اور ہمارے ساتھ روڈوں پر بیٹھیں اور چوروں سے بچ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ایسا ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم جگیں گے تو چور نہیں آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب 40 50 100 لوگ جب جگتے رہیں گے تو چور کہاں سے گھسیں گے اس کے اندر۔ میں اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ معمولی سے چور جو کل سے آئے ہیں، جو 2 دن پہلے سے نکلے ہیں، ان کے خوف کے مارے آج ہم نے اپنی نیندیں چھوڑ دی، سونا چھوڑ دیا، بستر چھوڑ دیا، گدے چھوڑ دیے۔ کس لیے؟ کہ چور ہمیں مار نہ جائیں، چور ہمارا مال لوٹ کر کے نہ لے جائیں، چور ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم نے چوروں کے ڈر سے اپنا سکون چھوڑ دیا، اپنی نیندیں چھوڑ دی، اپنے بستر چھوڑ دیے، اور ہم روڈوں پر آ کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے چوروں کو اتنا اہم مان لیا کہ ہم سب بھول گئے، اور ان سے بچنے کے جو بھی طریقے ہیں ان میں ہم لگ گئے۔ لیکن اللہ ہم سے فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اس چیز کو ہم نے ہلکے میں لیا، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز جب ہوتی ہے تو اس میں یہ صدا آتی ہے حی علی، اس میں نیند سے بہتر نماز ہے۔ اس میں مؤذن جو اذان دیتا ہے اس میں یہ ترجمہ ہے کہ دین سے بہتر نماز ہے، اور نماز جو پڑھتے ہیں ان کی کامیابی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، ان کے رزق میں، ان کے گھر بار میں، اور ان کے چہرے پر رونق، گھر میں برکت، پیسے میں برکت، کاروبار میں برکت، مطلب بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ لیکن ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے۔ اس نے کہا کہ صبح فجر میں اٹھو، تو ہمیں اٹھنا چاہیے تھا، لیکن چوروں نے ہم سے کچھ بھی نہیں کیا تب بھی ہم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ چور نے ہمیں آ کر نہیں کہا کہ تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ، روڈ پر لیٹو، روڈ پہ جگو، روڈ پہ بیٹھو، کچھ نہیں۔ لیکن ایک ڈر اور خوف، کیا تمہیں اس کا خوف نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے؟ ارے تم چور سے ڈر رہے ہو، اگر وہ چاہیں تو تمہارے منہ میں ایک نمالہ تک نہ جانے دے، ایک لقمہ تک نہ جانے دے کھانے کا، ٹھیک ہے۔ چور کیا چیز ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تم پلک تک نہیں جھپک سکتے، اگر اللہ چاہے تو ایک پتا بھی پیڑ سے نیچے نہیں گر سکتا، اگر میرا رب چاہے تو۔ اللہ کے حکم کو ہم نے اتنا ہلکے میں لیا، اللہ کے فرمان کو ہم نے اتنا ہلکے میں لیا، اور ہم اس کی نافرمانیاں کرنے پر تل گئے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص مزدور بلاتا ہے کام کے لیے اور وہ مزدور اسے کام نہ کرے تو وہ مزدور اس کے کس کام کا؟ کیا اس کو تنخواہ ملے گی؟ بلکہ اس کو کام پہ سے بھگا دیا جائے گا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے اگر یہ مائک جو میرے ہاتھ میں دکھ رہا ہے، اس کا کام ہے آواز کو تیز کرنا، تیز کر کے دکھانا۔ اگر یہ مائک آواز کو تیز نہ کرے تو یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ ابھی یہ آپ کو میرے ہاتھ میں دکھ رہا ہے، میں اس کو کوڑے میں پھینک دوں گا اگر یہ آواز تیز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنا مقصد بھول گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے
اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور ساری مخلوق کو لیعبدون، اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق کو، جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم دولت اکٹھی کر رہے ہیں، ہم محل بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کے حق مار رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم لوٹا ماری کر رہے ہیں، ہم ڈگا ماری کر رہے ہیں۔ مطلب ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ کام ہم ایک بھی نہیں کرتے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا سچ بولو، ہم نہیں بولتے۔ اللہ نے کہا تم حلال رزق کماؤ اور حلال رزق اپنے بچوں کو کھلاؤ، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دو، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اپنے بھائی کو ستاؤ مت، ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ اپنی بہنوں کو پریشان مت کرو، وہ بھی نہیں کرتے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے رشتہ داروں کی، احبابوں کی، پڑوسیوں کی، محلے والوں کی، جو بھی تم سے ہو سکے ہر طریقے سے ان کی مدد کرو، ان کی دیکھ بھال کرو جتنا تم سے بن سکے۔ لیکن آج ہم سب الٹا کر چکے ہیں، آج ہم کچھ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ اگر یہ مائک کام کرنا بند کر دے تو میں اس کو پھینک دوں گا، لیکن اللہ کتنا بڑا رحیم، کتنا بڑا کریم ہے، جو ہم اتنے سب گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمیں پینے کو دیتا ہے، ہمیں کپڑے دیے، کھانا دیا، پینا دیا، پیسہ دیا، اتنا عزت آبرو سے نوازا۔ یہ سب اللہ رب العزت کے احسان ہیں ہم پر، اور ہم ان احسانوں کے بدلے میں اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو کیا دیتے ہیں، کیا بھیجتے ہیں؟ ہم تو اتنے بڑے خود غرض ہو چکے ہیں، اتنے بڑے نااہل ہیں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں یہ نعمت دی، یہ کھانا دیا، یہ کپڑا دیا، یہ پیسہ دیا، یہ دولت دی، یہ شہرت دی، یہ عزت دی۔ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہوئی ہر نعمت اللہ نے ہی ہمیں عطا کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا ڈر ہمیں چوروں کا ہے، اگر اتنا ڈر ہمیں اللہ رب العزت کا ہوتا تو آج ہماری قوم اس حال میں نہ ہوتی، ہماری قوم جہاں تہاں پٹتی ہوئی نظر نہ آتی، ہماری قوم اس طرح برباد ہوتی ہوئی نظر نہ آتی اگر ہمیں خوف خدا ہمارے دلوں میں ہوتا۔ اگر خوف چوروں کا ہے، خوف پیسہ چوری کا تو ہے، خوف زندگی گنوانے کا ہے، لیکن جس نے زندگی دی ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جس نے دولت دی ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ وہ تمہیں ہمیں اور آپ کو پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچا دے، پل بھر میں مٹا دے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ پل میں کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ منٹوں سیکنڈوں میں دنیا کی قیا بدل سکتا ہے، تہس نہس کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ چیز جھوٹ لگ رہی ہے، اس چیز پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ کیا ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ بھائی اللہ ہے، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں تمہاری روح نکال سکتا ہے جسم سے، اس پر یقین نہیں ہے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے، اس کے باتوں پر یقین نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جتنا ڈر ہمیں چوروں کا ہے، کاش اتنا
خوف ہمارے دلوں میں اللہ کا ہوتا تو ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، ہمارے مدرسے خالی نہ ہوتے۔ فجر میں اگر ہم جاتے تو مسجد فل نظر آتی، ظہر میں ہم جاتے تو مسجد فل نظر آتی، عصر میں جاتے تب بھی فل نظر آتی، مطلب پانچوں وقت میں مسجد ہماری فل نظر آتی جب ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوتا۔ لیکن اب ہم کیا بتائیں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے فرمان پر عمل کرو، اس نے جو کہا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرو، اور وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو اور جس سے اس کے محبوب راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرو، ایسے کام کرو جن سے آقا کی رضا حاصل ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو، اور نمازوں کی پابندی کرو۔ جتنا ڈر چوروں کا ہے، کاش اتنا ڈر ہمارے دلوں میں اللہ کا ہوتا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم سو گئے تو ہمارا گھر لٹ جائے گا، ہمارے گھر میں چوری ہو جائے گی، ہماری جان چلی جائے گی۔ اگر تم نے اتنا ڈر اللہ کا رکھا ہوتا دل میں تو تم یہ کہتے اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ کب ہوتا؟ جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا۔ لیکن آج ہمارے دل میں چوروں کا خوف ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سو گئے تو چوری ہو جائے گی، ہم سو گئے چور گھس گئے تو جان سے مار دیں گے، پیسہ لے جائیں گے، سامان سٹا لے جائیں گے گھر کا اٹھا کے۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اپنے مقصد کو پہچانو کہ تم اس دنیا میں کس مقصد سے آئے ہو اور اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا ہے۔ اپنے مقصد کو جانو۔ جو چیز اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے تو وہ چیز کسی کام کی نہیں رہتی اور اس چیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اپنا مقصد کو اب سمجھ لینا چاہیے۔ غفلت میں بہت زندگی بیت چکی اور بہت نقصان ہم نے اٹھا لیا۔ اب وقت ہے جاگنے کا، بیدار ہونے کا اور اپنے دماغ کو چلانے کا کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو ہم نے کر لیا اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اب ہم تبدیلی کریں گے، کچھ بدلاؤ کریں گے، اس کا بھی اثر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے دلوں میں خوف خدا کو بیٹھا لیجیے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کو ہمیں چوروں کا ڈر ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر میں نماز چھوڑوں تو مجھے یہ لگنا چاہیے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، بہاریں آئیں گی اور برکتیں آئیں گی، اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور اچھی زندگی گزرے گی۔ آپ لوگوں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی کچھ کہا ہے آپ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرمائیں۔ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔